إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. تھا یہی وہ مرد میدان جس کا ماتم آج ہے، تھا یہی وہ مرد میدان جس کا ماتم آج ہے، جس کی رحلت سے اسیر غم عالم آج ہے۔ اے مسافر تیز رفتاری تجھے اچھی نہ تھی، چھوڑ دینی جائے سرداری تجھے اچھی نہ تھی۔ سامعین محترم، فاتح قادیان شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ ماضی قریب کے ایسی عظیم شخصیت تھے کہ جن کی نظیر خال خال ہی منصہ شہود پر جلوہ گر ہوتی ہے۔ آپ رحمہ اللہ کو اللہ عز و جل نے علوم و فنون کے اندر گہری بصیرت، عزم و تدبر، مومنانہ فراست، دور اندیشی، معاملہ فہمی، نرم گفتاری، شیر کلامی، زور خطابت اور جولانی قلم جیسی بے پایہ خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایک ایسے جوہر بے بہا سے بھی نہایت فیاضی کے ساتھ نواز رکھا تھا کہ جو آپ کو اپنے تمام ہم عشو میں ممتاز کرتا تھا۔ اور یہ جوہر تھا شریعت مطہرہ کے حفظ و دفاع کے لیے اہل باطل کے پرفریب دلائل اور دہل آمیز تحریفات کا ابطال اور استحصال کرنا۔ محترم سامعین، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ 1868 کو امرتسر کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ رحمہ اللہ اپنی عمر کی 7 بہاریں ہی دیکھ پائے تھے کہ آپ کے والد محترم اس دنیا کو چھوڑ کر، اس دنیا سے منہ موڑ کر آخرت کو روانہ ہوئے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کے دایا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ وقت مولانا صاحب کے لیے نہایت ہی رنج و الم اور ابتلا کا تھا، اور ساتھ ہی مسرت و تنگی کے سائے بھی چھائے ہوئے تھے۔ سامعین محترم، ابھی 14 سال کی عمر ہوئی تو پیاری والدہ محترمہ بھی داخل مفارقت دے گئی۔ اسی عمر میں مولانا صاحب کو دینی تعلیم کے حصول کا جذبہ ابھرا، اور اسی وقت مولانا احمد اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے حلقہ درس میں رہ کر کتب درسیہ میں سے علم نحو کی شرح جامی اور قطبی تک علم منطق کی کتابیں پڑھی۔ اس کے بعد کتب حدیث کی تحصیل کے لیے حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کتب احادیث اور دیگر مروجہ علوم کی تحصیل کی۔ اس کے بعد صحیحین پڑھنے کی خاطر دہلی کی طرف سفر کیا اور میاں سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میاں صاحب سے خوب استفادہ کیا۔ اسی طرح دیگر مدارس سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ 1892 میں فارغ التحصیل ہو کر اپنے وطن واپس تشریف لائے۔ سامعین محترم، تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف کسی نے بھی زبان کھولی اور قلم اٹھایا تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کا قلم ہمیشہ شمشیر بے نیام ہوتا تھا، اور اسی جاہلانہ خدمت میں انہوں نے اپنی ساری زندگی بسر کر دی۔ آپ رحمہ اللہ کی تصانیف کی کئی شاخیں ہیں، جن میں رد عیسائیت، رد آریت، رد مرزائیت، تفسیر نبیسی، رد فرقہ اسلامیہ اور علی واضح کی تصانیف کی شاخیں شامل ہیں، جن میں مولانا صاحب نے بے شمار تصانیف قلم بند کی، جن میں سے چند تصانیف تقابل ثلاثہ، تفسیر ثنائی، تفسیر بالرائے، جوابات نصارہ، اسلام اور مسیحیت، مقدس رسول، طرق اسلام، تاریخ مرزا اور بے شمار تصانیف شامل ہیں۔ محترم سامعین، اسی طرح مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ ایک بلند پایہ صحافی، مبصر نقاد اور ایڈیٹر بھی تھے۔ انہوں نے مختلف ادوار میں 4 رسائل جاری کیے، 4 رسائل جاری کر کے ادیان باطلہ کا رد کیا اور صحافتی دنیا میں قابل قدر خدمات سے انجام دی۔ ان کے رسائل میں روزنامہ اہل حدیث اور ماہنامہ مرقع قادیان شامل ہیں۔ اسی طرح مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ ذہین و فقیر، حاضر جواب اور برجستہ گو مناظر تھے، اور تاریخ شاہد ہے کہ پورے بر صغیر پاک و ہند میں ان جیسا مناظر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں مرزائیوں، عیسائیوں، آریوں، بریلویوں، حنفیوں اور شیعوں کے خلاف 1000 سے زیادہ کامیاب مناظر کیے۔
وہ مناظرے کے دوران خوب چہکتے تھے اور اپنے مخالف کو آڑے ہاتھوں لیتے تھے. ان کے دلائل کی گرفت اتنی مضبوط اور پختہ ہوتی تھی کہ لمحوں میں مخالف مناظر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ رد قادیانیت کے بہت بڑے شہ سوار تھے. رد قادیانیت کے بعد میں بڑے سے بڑا متعصب بھی ان کا ذکر کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. قادیانی حضرات آپ رحمہ اللہ کی ہیبت قادیانی حضرات پر پابوس بن کر سوار رہتی تھی. مولانا صاحب کے مسلسل ضربوں سے عاجز آ کر بالآخر مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ اعلان کر دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ میں سے جو بھی چھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا. اور بالآخر یہ فیصلہ بھی رب العالمین نے پورا کر دیا. سامعین محترم، پاکستان کی طرف ہجرت کرنے کے بعد بیٹے کی شہادت اور قیمتی کتب کی بربادی کی وجہ سے آپ رحمہ اللہ بہت نڈھال ہو گئے تھے اور بالآخر 15 مارچ 1948 کو صبح کے وقت علوم اسلامیہ کا یہ درخشاں آفتاب سرگودا کی سرزمین میں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اے ثناء اللہ، اے شیر خدا لم یزل، قاسم علم الہی پہ کرے جہد و عمل، تو مناظر، تو مفسر، تو محدث با کمال، تاب تھی کس آنکھ میں دیکھے تیرا رب و جلال، اور جینا تھا تجھے اے خضر راہ مستقیم، یوں نہ ہونا تھا تجھے بےتاب جنات نعیم. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے اصحاب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.